بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے لیبر سیکٹر میں قطر کی کوششوں اور اصلاحات اور ان کے واضح مثبت نتائج کو سراہتے ہوئے قطر کو ILO کی مشاورتی کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 4072 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,75,813 ہو گئی ہے۔ شمالی یمن میں ایک حراستی مرکز پر سعودی قیادت میں اتحادی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک اور زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے ابتدائی خریداری کی مدت کے پہلے 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر کے شائقین کی جانب سے 1.2 ملین سے زیادہ ٹکٹس کی خریداری کی ریکویسٹس موصول ہوئی ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے قطر کی لیبر سیکٹر میں کی جانے والی کوششوں اور اصلاحات اور ان کے حاصل کردہ واضح مثبت نتائج کو سراہتے ہوئے 5 ممالک میں سے قطر کو ورکرز کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے ILO کی مشاورتی کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا ہے۔ یہ کمیٹی ILO کے لیے ایک نالج سینٹر کے قیام کے سلسلے میں ضروری رہنمائی فراہم کرنے کے علاوہ اہم مسائل پر بحث کے لیے اجلاس منعقد کرے گی۔ یہ انتخاب منصفانہ روزگار کو فروغ دینے میں قطر کی واضح حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے اور انسانی حقوق پر مبنی نقطہ نظر کے ذریعے مزدوروں کی نقل مکانی اور منصفانہ بھرتی کے معاملے میں قطر کے عزم کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطر کی کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد العمادی نے غزہ الیکٹریسٹی جنریشن کمپنی اور غزہ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت گیس کی فراہمی اور بجلی پیدا کرنے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسکرو اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ اس معاہدے کی روح سے قطری کمیٹی اس اکاؤنٹ کی مرکزی اونر ہوگی اور اس کے ذریعے ادائیگیوں کا انتظام کیا جائے گا۔ دوسری جانب غزہ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی گیس پاور پلانٹ کے شروع ہو جانے کے بعد مذکورہ اکاؤنٹ میں ماہانہ 5 ملین امریکی ڈالر جمع کرے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں قطری کمیٹی نے فلسطین کی توانائی اور قدرتی وسائل اتھارٹی اور غزہ الیکٹریسٹی جنریشن کمپنی کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت غزہ میں پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے ضروری گیس کی فراہمی اور خریداری کے طریقہ کار پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی خصوصی مشیر اسٹیفنی ولیمز نے لیبیا میں قطر کے سفیر خالد محمد الدوسری کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے تعلقات اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سفیر خالد محمد الدوسری نے قطر کے آئینی قواعد اور روڈ میپ کے مطابق لیبیا کے عوام کی حمایت کرنے کے عزم کی توثیق کی، جو ملک کے اندر ایک شفاف انتخابی عمل کی ضمانت دیتا ہے اور لیبیا کے عوام کی امنگوں کو پورا کرتے ہوئے ان کے مفادات اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کرتا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 2,772 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 432 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 4,072 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,75,813 ہو گئی ہے۔ ادھر قومی کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی تقریباً 5,05,44,000 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ لوگوں کو اب تک دی گئی بوسٹر ڈوزز کی تعداد 5,71,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 86.8% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سوسائٹی کے تمام اہل افراد سے کہا ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے بوسٹر ڈوزز لگوا لیں۔ دریں متعلقہ اتھارٹیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر 1,507 افراد کو حراست میں لینے کے بعد
انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 973 افراد کو ماسک استعمال نہ کرنے پر، 33 اشخاص کو سیل فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے پر، اور 501 افراد کو سیف ڈسٹینس یعنی محفوظ فاصلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ متعلقہ اتھارٹیز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ادھر یورپی یونین کے وزرائے صحت کو ان کے ممالک کی حکومتوں کی جانب سے ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ وہ کووڈ-19 ویکسینز کی چوتھی ڈوز ڈپلوائے کرنے کی تیاری کریں، کیونکہ ممبر ملکوں کے اندر کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے مریضوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہنگری اور ڈنمارک کی حکومتیں عوام کو ویکسین کی چوتھی ڈوز لگانے کی پہلے ہی سے تیاری مکمل کر چکی ہیں۔ کل پاکستان میں ایک روز کے اندر کرونا وائرس کے 7,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ کیے گئے، چنانچہ حکومت نے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے بھی دارالحکومت دہلی میں ویکینڈ پر اور رات کے وقت کرفیو کا سلسلہ بدستور جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے تاکہ اومیکرون کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ حکومت نے پابندیوں میں نرمی کرنے کے لیے کاروباری حلقوں کے مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شمالی یمن میں ایک حراستی مرکز پر سعودی قیادت میں اتحادی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک اور زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈ کراس کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ملک کے شمال میں واقع شہر سعدہ میں رونما ہوا، جہاں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے۔ حوثی باغی گزشتہ کئی برسوں سے یمن کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، جنہیں سعودی عرب کی پشت پناہی حاصل ہے۔ کئی روز پہلے اس علاقے میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے اس حملے کا ذمہ دار حوثی باغیوں کو ٹھہرایا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے رواں ہفتے کے آغاز میں متحدہ عرب امارات کی تنصیبات پر حوثی گروپ کی جانب سے کیے گئے حملوں کی مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل کی صدر مونا جل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے متحدہ عرب امارات پر حملے کی مذمت کی ہے اور یمن میں کشیدگی کو ختم کرنے اور مذاکرات کی طرف واپس آنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ پیر کے روز ڈرون حملوں کے ذریعے کیے گئے حملے کے نتیجے میں ابوظہبی کے ہوائی اڈے کے قریب 3 آئل ٹینکروں میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے 3 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ یورپی یونین نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارتی دفتر کھول دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے اندر یورپی یونین کے ڈپلومیٹک آفس نے باضابطہ طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یورپی یونین نے 22 کروڑ یورو کی فلاحی امداد کے علاوہ 26 کروڑ 80 لاکھ یورو کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے۔ چین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ چین میں پرسل جزائر کے قریب اس کے بحری فوجی دستے نے سمندری علاقے میں داخل ہونے والے امریکی جنگی بحری جہاز کا تعاقب کیا اور اسے متنازع سمندری علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں ملکوں کے مابین اس علاقے میں کشیدگی کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ چین کی فوج کا دعویٰ ہے کہ امریکی جنگی بحری جہاز چین کی سمندری حدود میں بنا اجازت غیر قانونی طور پر داخل ہوا تھا۔ چین کی بحریہ اور فضائیہ نے فوری طور پر اس کا تعاقب کیا۔ چینی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز آئے، ورنہ اسے اس کے سنگین اور غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چھڑنے کے خطرے کے پیش نظر ترکی کی حکومت نے دونوں ملکوں کے مابین اختلافات اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ فروری کے شروع میں یوکرین کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی کے دونوں ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم ہیں اور پڑوسی ممالک کے درمیان جنگی کیفیت ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران روس نے یوکرین کی سرحد کے ساتھ بڑی تعداد میں فوج تعینات کی ہے، جس پر امریکہ سمیت کئی ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل یورپی یونین نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں روس پر سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں گی
تاہم ترکی کا کہنا ہے کہ ماسکو پر پابندیاں مسئلے کا حل نہیں ہیں۔ ادھر امریکہ کی وزیر خزانہ جینت یلن نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ اس پر نمایاں پابندیاں عائد کر دے گا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے T20 ورلڈ کپ 2022 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کی میزبانی میں کھیلے جانے والے اس ورلڈ کپ میں 16 ٹیمیں شریک ہوں گی اور یہ سپر 12 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا، یعنی براہ راست کوالیفائی کرنے والی 8 ٹیموں کے علاوہ 4 ٹیمیں کوالیفائنگ میچ کھیلیں گی، جبکہ مزید 4 ٹیمیں بھی سپر 12 مرحلے میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گی۔ ایونٹ میں پہلے سے کوالیفائی کرنے والی 8 ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں شامل ہیں، جبکہ گروپ بی میں پاکستان، بھارت، جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں شامل ہیں۔ ادھر 2 مرتبہ کی چیمپئن ویسٹ انڈیز کی ٹیم اور 1 مرتبہ T20 ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی سری لنکا کی ٹیم سمیت نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں سپر 12 مرحلے کے لیے کوالیفائنگ میچز کھیلیں گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے ابتدائی خریداری کی مدت کے پہلے 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر کے شائقین کی جانب سے 1.2 ملین سے زیادہ ٹکٹس کی خریداری کی ریکویسٹس موصول ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ ڈیمانڈ قطر کے اندر شائقین کی جانب سے آئی ہے، جس کے بعد امریکہ، متحدہ عرب امارات، میکسیکو، انگلینڈ، بھارت، سعودی عرب، برازیل اور فرانس میں شائقین نے ٹکٹس کی خریداری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ 18 دسمبر 2022 کو لوسیل اسٹیڈیم میں ہونے والے فائنل کے لیے 1,40,000 سے زیادہ ٹکٹس اور ابتدائی میچ کے لیے 80,000 سے زیادہ ٹکٹوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ دنیا بھر سے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں قابل ذکر دلچسپی کے پیش نظر فیفا نے فٹ بال کے شائقین کو یاد دلایا ہے کہ ٹکٹوں کی خریداری کا واحد آفیشیل اور جائز طریقہ FIFA.com ٹکٹس ویب سائٹ ہے، جس کے ذریعے شائقین ٹکٹس کی خریداری کر سکتے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے لیبر سیکٹر میں قطر کی کوششوں اور اصلاحات اور ان کے واضح مثبت نتائج کو سراہتے ہوئے قطر کو ILO کی مشاورتی کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 4072 مریض صحت یاب جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,75,813 ہو گئی ہے۔ شمالی یمن میں ایک حراستی مرکز پر سعودی قیادت میں اتحادی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک اور زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے ابتدائی خریداری کی مدت کے پہلے 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر کے شائقین کی جانب سے 1.2 ملین سے زیادہ ٹکٹس کی خریداری کی ریکویسٹس موصول ہوئی ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن